دوستوں، موسیٰ بن نصیر جنہوں نے اندلس کو فتح کر کے مسلمانوں کی سلطنت میں 4 چاند لگا دیے، لیکن اس کا انجام یہ ہوا کہ انہیں مبارکباد دینے کے بجائے انہیں قید کر لیا گیا، اور یہ بات اس قدر بگڑی کہ اس قید سے نکلنے کے لیے وہ جرمانہ بھی ادا نہ کر سکے۔ کہاں فاتح اسپین کی حیثیت سے شاہانہ طرز کو احتشام، اور کہاں اب ایک تنگ دست انسان جو 2 لقموں کا بھی محتاج ہو گیا۔ آخر اتنے بڑے فاتح انسان کو کیوں قید کر لیا گیا؟ یہ جاننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں اور اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ موسیٰ بن نصیر کا آبائی خاندان مسیحی تھا اور عین التمر میں مقیم تھے۔ حضرت خالد بن ولید نے عین التمر فتح کیا تو آپ کے والد نصیر کو گرفتار کر کے مدینہ بھیج دیا۔ دستور کے مطابق وہ غلام تھے، لیکن قبول اسلام کے بعد اس کے مالک عبدالعزیز بن مروان نے آزاد کر کے اپنا دوست بنا لیا۔ موسیٰ کی پیدائش عہد فاروقی 19 ہجری میں ہوئی۔ آپ کی تعلیم و تربیت اسی ماحول میں ہوئی جس میں عمر بن عبدالعزیز مجدد الف اول پرورش پا رہے تھے۔ عبد الملک نے موسیٰ کو بصرہ میں خراج وصول کرنے کا افسر مقرر کیا، لیکن جلد ہی موسیٰ پر بددیانتی کا الزام لگا، تاہم آپ اپنے مربی عبدالعزیز کی سفارش پر سزا سے بچ گئے۔ عبدالعزیز نے موسیٰ پر عائد کردہ جرمانہ اپنی جیب سے ادا کیا۔ عبدالعزیز نے انہیں اپنے پاس مصر میں بلا لیا۔ وہ موسیٰ کی دیانت و ذہانت سے آگاہ تھے اور جانتے تھے کہ انہیں عظیم کام سونپے جا سکتے ہیں، چنانچہ انہیں افریقہ کے گورنر کا منصب سونپا گیا۔ موسیٰ بن نصیر نہ صرف اچھے جرنیل تھے بلکہ ایک بہت اچھے منتظم بھی تھے، اور اس سے بڑھ کر یہ کہ وہ مبلغ اور مصلح تھے۔ بربر قبائل جو مسلسل بغاوتوں کے عادی تھے اور سخت سے سخت گورنروں کے مظالم برداشت کرنے کے سبب مسلمانوں سے متنفر ہو رہے تھے، ایک ایسے ہی مصلح کی ضرورت تھی جو ان کے نظریات کی تطہیر کر سکے، اسلامی اقدار کو ان کے دلوں میں بٹھا سکے اور انہیں اسلام کے مبلغ بنا دے۔ موسیٰ بن نصیر افریقہ پہنچے تو انہوں نے قبائل میں گھل مل کر انہیں یقین دلایا کہ مسلمانوں کی حیثیت سے ان میں اور موسیٰ میں کوئی فرق نہیں، اور وہ انہی میں سے ہیں۔ اس نئے انداز پر بربر قبائل کو خوشگوار حیرت ہوئی۔ موسیٰ کے فوجی کمانڈر طارق بن زیاد خود بربر تھے اور قوت ایمانی اور جذبہ جہاد سے معمور دل رکھتے تھے۔ طارق بن زیاد نے 7,000 بربر فوج کی دینی اور فوجی تربیت کر کے اسے کسی بھی بڑی مہم کے لیے تیار کیا۔ غرض بربر قبائل کو اعتماد میں لے کر انہیں متحد کر کے، ان کی تربیت کر کے اور ان میں جذبہ جہاد پیدا کر کے فتح اندلس کا پہلا مرحلہ مکمل کیا گیا۔ کاؤنٹ جولین کی طرف سے اندلس پر حملے کی دعوت ملنے پر وہ وقت آ گیا جس کا مسلمانوں کو بے صبری سے انتظار تھا۔ روڈرک کا ظلم واضح ہو چکا تھا، اس کی بد کرداری سامنے آ گئی تھی۔ اندلس میں نہ صرف یہودی مظلومیت کی زندگی بسر کر رہے تھے بلکہ گات قوم کے عوام بھی تنگ تھے۔ امرا بھی بادشاہ سے تنگ آئے بیٹھے تھے۔ معاشرہ ہر لحاظ سے گل سڑ گیا تھا اور ایک نئے انقلاب کا متقاضی تھا۔ طارق بن زیاد نے اپنے ابتدائی خطاب میں ہی مظلوم کی حمایت میں جنگ اور خدا کا پیغام پہنچانے کے جذبات ابھارے اور مجاہدین سر دھڑ کی بازی لگانے پر آمادہ ہو گئے۔ موسیٰ نے اس موقع پر نہایت محتاط طرز عمل اختیار کیا۔ پہلے کاؤنٹ جولین کی وفاداری کا امتحان کیا اور پہلا حملہ اس سے کروایا۔ پھر طارق بن زیاد کو 7,000 مجاہدین کے ساتھ بھیجا اور 5,000 بطور کمک روانہ کیے، اور جو ہی گاڈ ایسٹ کی فتح کی خبر ملی خود بھی اندلس پہنچے اور فتوحات میں حصہ لیا۔ بدقسمتی سے موسیٰ بن نصیر کا انجام بھی بہت غمناک ہوا۔ ولید بن عبد الملک نے موت سے قبل موسیٰ کو دمشق واپس پہنچنے کے احکامات دیے تھے۔ موسیٰ بن نصیر غنیمت اور زر و جواہر کے ساتھ پایہ تخت واپسی کے لیے روانہ ہو چکا تھا۔ ولید کے مرض الموت میں مبتلا ہونے کے بعد سلیمان بن عبد الملک کی خواہش تھی کہ موسیٰ تب دمشق پہنچے جب ولید کی موت ہو جائے اور اس کی اپنی تخت نشینی ہو، لیکن موسیٰ بن نصیر اپنے محسن اور مربی کی خدمت میں جلد از جلد حاضر ہو کر تحفے اور تحائف اور مال غنیمت پیش کرنا چاہتے تھے۔ لہٰذا سلیمان کی خواہش کے خلاف نہایت سرعت سے پایہ تخت پہنچا۔
ولید کی طرف سے موسیٰ کی بہت عزت افزائی ہوئی۔ انتقام کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے سلیمان نے تخت نشین ہونے کے بعد موسیٰ کے تمام اعزازات اور مناصب سے یکسر محروم کر دیا اور اس کی تمام جائیداد ضبط کر لی۔ یہی نہیں بلکہ جب کسی صاحب اثر شخصیت کے ایما پر موسیٰ کو قید سے نکالا گیا تو سلیمان نے اس پر کئی لاکھ کا جرمانہ نافذ کر دیا۔ موسیٰ اس قدر کثیر رقم بطور جرمانہ ادا کرنے کے قابل نہ تھا۔ کہاں فاتح اسپین کی حیثیت سے شاہانہ طرز کو احتشام اور کہاں اب ایک تنگ دست انسان جو 2 لقموں کا بھی محتاج ہو گیا۔ سلیمان نے ان کے بیٹے عبدل بن عزیز موسیٰ کو، جسے وہ اپنا نائب بنا کر آئے تھے، قتل کر دیا اور موسیٰ کو کچھ وقت جیل بھی کاٹنی پڑی، اور اسی جیل میں ان کے بیٹے کا سر انہیں دکھایا گیا، جس پر 80 سالہ بزرگ منتظم اور جرنیل کا تبصرہ صرف یہ تھا کہ سلیمان تو نے ایک ایسے جوان کو مارا ہے جو رات کو خدا کی عبادت کرتا تھا اور دن کو روزہ رکھتا تھا۔ یہ صدمہ بظاہر انہوں نے صبر سے برداشت کیا، لیکن پرانا سالی میں ایک نیک اور باصلاحیت بیٹے کی موت ان کے لیے ناقابل برداشت ثابت ہوئی، اور قید سے آزاد ہونے کے بعد نہایتی غربت میں ان کا انتقال ہوا۔ تو دوستوں، یہ کہانی تھی فاتح اندلس موسیٰ بن نصیر کی۔